بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سماعت فرمائی۔ پہلے ایز یوزول اس کا ترجمہ اور پھر شان نزول۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ شان نزول ہم یوں کہیں گے کہ قبول وحی سے محرومی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے رشتہ دار علماء و یہود سے پوچھا کہ دین اسلام سے متعلق تم کیا کہتے ہو، یہ دین سچا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دین حق اور قرآن حق ہے، تم اس پر قائم رہو، مگر وہ خود اس پر ایمان نہ لائے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور مشہور روایت کے تحت یہود عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بھی مانتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو نبی آخر الزماں کی خبر دینے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہدایت کرنے والے خود بغض اور حسد میں مبتلا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہو کر ایمان نہ لائے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ علماء یہود ان غریب یہودیوں سے جن سے کچھ مال ملنے کی امید نہ تھی، انہیں تو خفیہ طور پہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، جبکہ امیر یہودیوں سے کیونکہ مال و دولت کا لالچ تھا تو ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کی خاطر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے اور کہتے کہ ان پر آخری نبی ہونے کی بعض علامتیں تو واضح ہیں لیکن بعض نہیں، لہٰذا ابھی ایمان نہ لاؤ، خوب غور و فکر کر لو۔ انہیں منع کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اگر یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان علماء و یہود کی قدر و منزلت ان کے خیال میں دو کوڑے کی ہو کر رہ جاتی اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی الگ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ تو اس ساری باتوں کے پیش نظر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔